ایک بادشاہ کا وزیر بہت ہی عقل مند اور حاضر جواب تھا۔ بادشاہ بھی اس کی ذہانت کی وجہ سے بہت قدر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے وزیر سے قومی خزانے کا حساب مانگا تو اس میں پورے 5,000 دینار کا فرق آ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اتنی ساری رقم کہاں خرچ کی؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے جلال کی قسم، میں نے اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ اس دربار سے جو بھی مفلس خالی ہاتھ واپس جاتا تھا تو میں ان کی چپکے سے مدد کر دیتا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گیا اور وزیر سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر میری رعایا میں خزانہ بانٹ دیا؟ میں تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے قید کر دیا، مگر رات کو سونے سے پہلے بادشاہ نے سوچا کہ وزیر کو قتل کر دینا غلط ہے، زیادہ سے زیادہ اسے وزارت سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں تم سے 3 سوالات کروں گا، اگر تم نے سوالات کا ٹھیک جواب دیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور تم وزارت پر قائم رہو گے، لیکن اگر تم نے جواب دینے میں ناکامی کی اختیار کی یا ناکام رہے تو وزارت سے خارج کر دوں گا۔ میرے سوالات تمہاری ذہانت کی آزمائش کے لیے ہی ہوں گے۔ وزیر نے کہا کہ میں ہر قسم کی ذہنی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی بیوی نہر میں نہا رہی ہے۔ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس پانی میں ٹھہری رہی تب بھی تجھے طلاق ہے، اور اگر تم اس نہر سے باہر نکلی تب بھی میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ان دونوں شرائط کے باوجود عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ پانی میں ٹھہر جانے کی صورت میں اسے اس لیے طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ نہر میں پانی ساکت حالت میں نہیں ہے اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے، اور وہ پانی جو طلاق دینے کے وقت موجود تھا وہ آگے بہہ چکا تھا، اس لیے پانی میں رہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اب عورت ساری زندگی تو پانی میں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اسے باہر آنا ہی تھا، مگر اسے خدشہ تھا کہ باہر آنے پر اسے طلاق ہو جائے گی۔ نہر کے کنارے پر کھڑے عورت کے بھائی نے جب یہ دیکھا تو نہر میں چھلانگ لگا دی اور زبردستی اپنی بہن کو اٹھا کر نہر سے باہر لے آیا۔ اب اس صورت میں بھی اسے طلاق نہیں ہوئی کیونکہ عورت اپنی مرضی سے نہر سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس طرح نہر کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ وزیر کے اس جواب سے کافی متاثر ہوا اور کہا کہ تم پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 16 سالہ بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان دونوں میں لڑائی ہو گئی تو پہلے بچے نے دوسرے بچے کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اگلی صبح جب بچے نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو لاش موجود نہیں تھی، وہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب وہ لڑکا 14 سال کا ہوا تو اسکول میں اس کی کسی لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ جب چھٹی ہوئی تو اس نے اس لڑکے کو بھی کنویں میں دھکا دے دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ شادی کے بعد لڑکی کسی دوسرے آدمی سے ملنے لگی۔ لڑکے کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا اور اس آدمی نے اس کو بھی کنویں میں پھینک دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ 30 سال کی عمر میں اس آدمی کا اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھکا دیا تو دیوار پر لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اگلے دن کنویں میں اس کی لاش غائب نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ لاش غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا کہ اس کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ہمدرد تھا۔ وہ جس کو بھی اپنی نادانی سے کنویں میں دھکا دے دیتا تو وہ ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو کنویں سے نکال کر زمین میں دفن کر دیتا تھا، مگر اس مرتبہ اسے نکالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی لاش کنویں میں تیر رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے دوسرے سوال کا بھی درست جواب دیا، اب تم سے آخری سوال پوچھا جائے گا، اس سوال سے میں تمہاری ذہنی آزمائش کروں گا۔ بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 عورتوں کو کھڑا کر دیا جن کا ایک جیسا لباس اور قد بھی ایک ہی جیسا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان میں سے ایک عورت کنواری ہے، دوسری شادی شدہ ہے، تیسری عورت بچے کو دودھ پلانے والی اور چوتھی عورت حاملہ تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کی حرکات سے اندازہ لگا کر بتاؤ کہ کنواری، شادی شدہ، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کون سی ہے۔ وزیر نے چاروں عورتوں کی حرکتوں کا بغور معائنہ کیا اور ان سے گفتگو بھی کی، پھر
پھر وزیر نے چاروں عورتوں کو الگ الگ کر کے بادشاہ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وزیر نے کہا کہ میں نے کچھ اندازہ لگایا جو خوش قسمتی سے درست ثابت ہوا۔ ایک عورت بار بار اپنے پیٹ پر کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ حاملہ ہے۔ دوسری عورت بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے اسے درد ہو رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے۔ تیسری عورت سے میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے دیکھ رہی تھی اور مجھ سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں اور کنواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے تجھے وزارت پر بحال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔